الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وقائدا وناصرا ودليلا وإنا سنه بذكاء وتمتع فيها طويلا اللهم صل على حاضرین محترم السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ حضرات کو ماہ مبارک شعبان میں ہونے والی ان تمام ولادتوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اب کا اس جشن میں خیر و مقدم کرتا ہوں۔ قرآن و روایات میں کئی مقامات ہیں جہاں پر محبت اہل بیت علیہم السلام کو ایک فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ محبت اہل بیت علیہم السلام کا ایک خاص مقام ہے، مگر محبت اہل بیت علیہم السلام کے لیے شرط ہے کہ ان کا علم اور معرفت حاصل کیا جائے، کیونکہ علم اور معرفت کے ساتھ محبت اطاعت کی منزل پر پہنچ جاتی ہے۔ اگر کوئی محبت کا دعویٰ کرے اہل بیت علیہم السلام سے اور ان کا علم اور معرفت حاصل نہ کرے تو اس کی محبت صرف ایک دعویٰ ہے اور کچھ نہیں، کیونکہ بغیر علم اور معرفت کے محبت اطاعت کی منزل پر پہنچ ہی نہیں سکتی۔ آئیے حضرات آپ اس جشن کا آغاز ہم قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ کریں۔ میں گزارش کروں گا برادران سے کہ وہ یہاں آئیں اور اس جشن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں۔ آپ سب ان کا استقبال ایک باوض بلند صلوات سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم والا ہے۔ یہ لوگ پھونک مار کر خدا کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، حالانکہ خدا اپنے نور کو مکمل کرتے رہے گا اگرچہ کفار برا ہی کیوں نہ مانے۔ سورہ صف آیت نمبر 8۔ اس کی تفسیر یوں بیان ہوتی ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس آیت کی تفسیر محمد بن فضیل کو اس طرح بتاتے ہیں، وہ لوگ منہ سے پھونک مار کر امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کو بجھانا چاہتے ہیں۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کرے اگرچہ مشرکین برا ہی کیوں نہ مانے۔ سورہ صف آیت نمبر 9۔ اس کی تفسیر یوں بیان ہوتی ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو اس کے وسیع کی وسائل کے بارے میں حکم دیا، وہی دین حق ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ قیام قائم کے ذریعے کتاب الکافی جلد نمبر 1۔ قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے انجام کا منتظر ہے، تو آپ بھی انتظار کیجئے، پھر تو تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ سیدھی راہ والے کون لوگ ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 135۔ اس کی تفسیر کچھ یوں بیان ہوتی ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں اب صراط السوی
سیدھی راہ سے مراد حضرت قائم علیہ السلام ہے اور ہدایت سے مراد ان کی اطاعت کی طرف ہدایت ہے۔ البرہان جلد نمبر 3۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بے شک خدا منان نے سچ فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بابا کے بلند شاعر کہتا ہے کہ کس طرح کرتا قرآن کی تلاوت قرآن، کس طرح کرتا قرآن کی تلاوت قرآن، پردہ غیب جو اٹھ جائے تو منظر دیکھوں، پردہ غیب جو اٹھ جائے تو منظر دیکھوں، سوچتا ہوں یہ عریضے کا تکلف کیسا، سوچتا ہوں یہ عریضے کا تکلف کیسا، خود ہی اس بار میں دریا میں اتر کر دیکھوں، خود ہی اس بار میں دریا میں اتر کر دیکھوں۔ یہ حضرات اپنی محفل کو مد مولا کی طرف لے کے چلتے ہیں، اس کے لیے میں گزارش کروں گا حسین اعظمی صاحب سے دعائے مد مولا میں اشعار پیش کرے۔ بہت بلند سلوات۔ حاضران محفل السلام علیکم۔ آپ سبھی کو جیسے کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ غریب کس نام اس جشن کیا مطلب؟ آپ سبھی کو ولادت امام زمانہ کی بہت بہت جشن مبارک پیش کرتا ہوں۔ پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غریب کس لیے اپنے کو کہہ رہا ہوں میں، غریب کس لیے اپنے کو کہہ رہا ہوں میں، امام عصر کے سائے میں رہ رہا ہوں میں، امام عصر کے سائے میں رہ رہا ہوں میں، علی علی کا صلہ اور چاہتے کیا ہو، علی علی کا صلہ اور کیا چاہتے ہو، علی کے گھر سے بڑے گھر میں رہ رہا ہوں میں، علی کے گھر سے بڑے گھر میں رہ رہا ہوں میں۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ اب اپنی تیغ ذرا بے نیام کر مولا، اب اپنی تیغ ذرا بے نیام کر مولا، یہ صبح و شام کا قصہ تمام کر مولا، میں کہہ سکوں میرے گھر آفتاب تیرا ہے، بسر فقیر کے حجرے میں شام کر مولا، یہ صبح و شام کے قصے تمام کر مولا، ظہور مولا اگر ہو گیا محرم میں، ظہور مولا اگر ہو گیا محرم میں، نہ پوچھ ہم سے خوشی یا ہے غم منائیں گے، نہ پوچھ ہم سے خوشی یا کہ غم منائیں گے، عزائے شہ میں
ازائے شہ میں گزریں گے ملیں گے محض ازا، ازائے شہ میں گزاریں گے مالک ماہ ازا، خوشی ظہور کی نوی کو ہم منائیں گے، خوشی ظہور کی نوی کو ہم منائیں گے۔ ہماری آنکھوں سے پردہ ہٹانے والے ہیں، ہماری آنکھوں سے پردہ ہٹانے والے ہیں، ہمیں خدا کا وہ چہرہ دکھانے والے ہیں، ہمیں خدا کا وہ چہرہ دکھانے والے ہیں۔ ظہور کرتے ہی جا کر بقی میں اے مولا، ظہور کرتے ہی جا کر بقی میں اے مولا، مزار فاطمہ زہرا بنانے والے ہیں، مزار فاطمہ زہرا بنانے والے ہیں۔ تم اگر چاہتے ہو، تم اگر چاہتے ہو اے عریضے کا جواب، تم اگر چاہتے ہو اے عریضے کا جواب، وہ جو آ جائے پسند ان کو کچھ ایسے لکھو، وہ جو آ جائے پسند ان کو کچھ ایسا لکھو، قاتل بنت پیمبر، قاتل بنت پیمبر پا تبرہ کر کے تم، قاتل بنت پیمبر پا تبرہ کر کے تم وارث فاطمہ زہرا کو عریضہ لکھو، وارث فاطمہ زہرا کو عریضے لکھو۔ ارے جو لوگ مجلس و محفل پہ وار کرتے ہیں، جو لوگ مجلس و ماتم پہ وار کرتے ہیں، اور یزیدیوں میں ہم ان کا شمار کرتے ہیں، یزیدیوں میں ہم ان کا شمار کرتے ہیں، اور ہم اپنی آنکھ سے انجام ان کا دیکھ تو لیں، ارے اسی لیے تو تیرا انتظار کرتے ہیں، اسی لیے تو تیرا انتظار کرتے ہیں۔ بر محمد والے محمد صلوات، ایک دو شعر اور۔ خزانے کی جو زینت ہے اسے الماس کہتے ہیں، خزانے کی جو زینت ہے اسے الماس کہتے ہیں، اور تمنا پانی کی ہوتی ہے تو ہم پیاس کہتے ہیں، تمنا پانی کی ہوتی ہے تو ہم پیاس کہتے ہیں، اور جہاں پیتے ہیں سب پانی اسے کہتے ہیں ہم دریا، ارے جو دریا کو پلاتا ہے اسے عباس کہتے ہیں، جو دریا کو پلاتا ہے اسے عباس کہتے ہیں، خزانے کی جو زینت ہے اسے الماس کہتے ہیں، اور دامن ہمارا بھر گیا ان کی عطا کے بعد، دامن ہمارا بھر گیا ان کی عطا کے بعد، ارے دامن ہمارا بھر گیا ان کی
کہیں پہ جائیں درے مرتضیٰ کے بعد، اب کیوں کہیں پہ جائیں درے مرتضیٰ کے بعد، کہ اللہ کی عطاؤں کا منکر نہیں ہوں میں، کہ اللہ کی عطاؤں کا منکر نہیں ہوں میں، جنت مجھے قبول مگر کربلا کے بعد، جنت مجھے قبول مگر کربلا کے بعد، کہ باطل سے پوچھتی ہے یہ بے شیر کی ہنسی، باطل سے پوچھتی ہے یہ بے شیر کی ہنسی، اور کیا کوئی حر ملا ہے مگر حر ملا کے بعد، کیا کوئی حر ملا ہے مگر حر ملا کے بعد، اور صبح دہم تو ہونے دو پھر حر کو دیکھنا، صبح دہم تو ہونے دو پھر حر کو دیکھنا، سورج بہت چمکتا ہے کالی گھٹا کے بعد، سورج بہت چمکتا ہے کالی گھٹا کے بعد، اور جنت مجھے قبول مگر کربلا کے بعد، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی ولی کی جسے بھی صدا پسند نہیں، علی ولی کی جسے بھی صدا پسند نہیں، وہ ایسے لوگ ہمیں ذرا بھی پسند نہیں، وہ ایسے لوگ ہمیں ذرا بھی پسند نہیں، علی کو کیوں نہیں دیتا تو صدا مشکل میں، علی کو کیوں نہیں دیتا تو صدا مشکل میں، عجب مریض ہے تجھ کو دوا پسند نہیں، عجب مریض ہے تجھ کو دوا پسند نہیں۔ اب میں گزارش کروں گا کامران صاحب سے کہ وائے اور مد مولا میں اشعار پیش کریں، ان کا استقبال بہت غلط ہوگا، اور محمد وآل محمد صلوات۔ نعرہ حیدری، ایک اور سلوات پڑھ دو۔ چار مصرے دیکھنے کے عشق کے جذبے، شوق کے تحفے، خواب کی نظریں لیتا جا، تخیلاتی چیز ہے کہ عشق کے جذبے، شوق کے تحفے، خواب کی نظریں لیتا جا، روضہ شاہ کو جانے والے میری آنکھیں لیتا جا، عشق کے جذبے، شوق کے تحفے، خواب کی نظریں لیتا جا، روضہ شاہ کو جانے والے میری آنکھیں لیتا جا، خرچ نہ ان پر کچھ آئے گا ان کا کوئی حجم نہیں، خرچ نہ ان پر کچھ آئے گا ان کا کوئی وزن نہیں، رخت سفر میں رکھ کر میری، خرچ نہ ان پر کچھ آئے گا ان کا کوئی وزن نہیں، رخت سفر میں رکھ کر میرے دل کی باتیں لیتا جا، رخت سفر میں رکھ کر میرے دل کی باتیں لیتا جا۔ ایک سلوات پڑھ دیں۔
قطع اور دیکھ لیں کہ ضمیر و ظرف کا عنوان بن گئے ہیں حسین، ضمیر و ظرف کا عنوان بن گئے ہیں حسین، خود ہی کا دائمی رجحان بن گئے ہیں حسین، خود ہی کا دائمی رجحان بن گئے ہیں حسین، اور ہزار شکر بھی اس ایک شرف کے ذیل میں کم، ہزار شکر بھی اس ایک شرف کے ذیل میں کم، شریف لوگوں کی پہچان بن گئے ہیں حسین، ہزار شکر بھی اس ایک شرف کے ذیل میں کم، شریف لوگوں کی پہچان بن گئے ہیں حسین۔ ایک صلوات پڑھیں۔ مولا عباس کے حوالے سے قطع دیکھ لیں کہ بفیض رحمت باری بفضل رب پایا، بفیض رحمت باری بفضل رب پایا، بفیض رحمت باری بفضل رب پایا، جو خاص باب فضائل میں تھا وہ سب پایا، جو خاص باب فضائل میں تھا وہ سب پایا، اور تمام ہو گئیں عباس پر علمداری، تمام ہو گئیں عباس پر علمداری، کسی نے پھر نہ علمدار کا لقب پایا، تمام ہو گئیں عباس پر علمداری، کسی نے پھر نہ علمدار کا لقب پایا۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ تھوڑا متمرکز رہیں تو شعر پڑھنے میں کچھ لذت آئے۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ امام وقت کے حوالے سے کچھ شعر حاضر ہے کہ ابر ظلمت کو دور کر دو نا، درخواستی شعر ہے کہ ابر ظلمت کو دور کر دو نا، میرے مولا ظہور کر دو نا، ابر ظلمت کو دور کر دو نا، میرے مولا ظہور کر دو نا، عکس مظلومیت ہے خطرے میں، عکس مظلومیت ہے خطرے میں، شیشہ ظلم چور کر دو نا، عکس مظلومیت ہے خطرے میں، شیشہ ظلم چور کر دو نا۔ ایک اور قطع دیکھ لیں کہ جہاں رفیق ستم ہو گیا نہ ہوگے کیا، جہاں رفیق ستم ہو گیا نہ ہوگے کیا، مقام دین کا کم ہو گیا نہ ہوگے کیا، جہاں رفیق ستم ہو گیا نہ ہوگے کیا، مقام دین کا کم ہو گیا نہ ہوگے کیا، اندھیرا پھیل رہا ہے بڑے غرور کے ساتھ، اندھیرا پھیل رہا ہے بڑے غرور کے ساتھ، سرے چراغ بھی خم ہو گیا نہ ہوگے کیا، سرے چراغ بھی خم ہو گیا نہ ہوگے کیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ اپنے دل کو نثار کرتے ہیں، مطلب دیکھیں، اپنے دل کو نثار کرتے ہیں، اس قدر ان سے پیار کرتے ہیں، اپنے دل کو نثار کرتے ہیں، اس قدر ان سے پیار کرتے ہیں، شعر ہے کہ انتظار عشق کی علامت ہے، انتظار عشق کی علامت ہے، اس لیے انتظار کرتے ہیں۔ سہل ممتنع دیکھیں کہ انتظار عشق کی علامت ہے، اس لیے انتظار کرتے ہیں، اور دشمن فاطمہ پہ ہم اکثر، دشمن فاطمہ پہ ہم اکثر لعنتیں بے شمار کرتے ہیں، دشمن فاطمہ پہ ہم اکثر لعنتیں بے شمار کرتے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھتے ہیں۔ آخری میں کچھ شعر دیکھ لیں، مطلب عرض ہے کہ میرے دماغ و دل پہ کسی کا حصار ہے،
میرے دماغ و دل پہ کسی کا حصار ہے، ان کے لیے ہی دل یہ میرا بے قرار ہے، ان کے لیے ہی دل یہ میرا بے قرار ہے۔ ایک اور سہل دیکھ لیں کہ آئیں گے وہ ضرور یہ جو اعتبار ہے، آئیں گے وہ ضرور یہ جو اعتبار ہے، یہ اعتبار کتنا حسین اعتبار ہے، آئیں گے وہ ضرور یہ جو اعتبار ہے، یہ اعتبار کتنا حسین اعتبار ہے۔ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم سے آ ملیں، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم سے آ ملے، ان کو بھی اس ملن کا بڑا انتظار ہے، ان کو بھی اس ملن کا بڑا انتظار ہے۔ جس روز سے سنی ہے خبر ان کے آنے کی، جس روز سے سنی ہے خبر ان کے آنے کی، ہر دشمن بطول بہت سوگوار ہے، ہر دشمن بطول بہت سوگوار ہے۔ اور شعر عرض ہے کہ حسن و جمال کا ہو بھلا ان کے کیا بیاں، حسن و جمال کا ہو بھلا ان کے کیا بیاں، یوسف کی خوب روئی بھی ان پر نثار ہے، حسن و جمال کا ہو بھلا ان کی کیا بیاں، یوسف کی خوب روئی بھی ان پہ نثار ہے۔ اور شعر دیکھ لیں کہ کٹ جائیں گی ہزارہا پشتیں یزید کی، کٹ جائیں گی ہزارہا پشتیں یزید کی، اس درجہ تیز مہدی داور کا وار ہے، اس درجہ تیز مہدی داور کا وار ہے۔ اور آخری میں مقطع دیکھ لیں کہ عاشق جو ان کے آنے کی نہ آرزو کرے، عاشق جو ان کے آنے کی نہ آرزو کرے، لعنت پھر ایسے عشق پہ بھی بے شمار ہے۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھے بڑے محمد والے محمد۔ ایک شعر سماعت فرمائیں کہ جو بغض اعلی رسالت مآب رکھتے ہیں، جو بغض اعلی رسالت مآب رکھتے ہیں، عمل کا اپنے وہ دفتر خراب رکھتے ہیں، عمل کا اپنے وہ دفتر خراب رکھتے ہیں، یہ پنج گنا نمازیں دلوں میں بغض علی، یہ پنج گنا نمازیں دلوں میں بغض علی، پس ثواب بھی گویا عذاب رکھتے ہیں، پس ثواب بھی گویا عذاب رکھتے ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا علی مہدی صاحب سے دعائیں اور مد مولا میں اشعار پیش کرے، ان کے استقبال کے لیے بہت بلند چلوائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ولادت و سعادت مولا الموحدین یأسو الدین اور ہمارے آخری امام سعادت والزمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کہ ابھی برادر عزیز نے کہا کہ دم علی کا رکھ اس کے لیے ہے کہ بی کے بھی طالب ہیں، دم علی کا بی کے بھی طالب ہیں، دشمنی بھی ان سے کرتے ہیں، بی کے بھی طالب ہیں، دشمنی بھی ان سے کرتے ہیں، دم علی کا غم حسین کا رکھ کر دم علی کا بھرتے ہیں۔ اور یہ تھا کہ کیسے امتی ہے یہ شرم بھی نہیں آتی اسے۔ اور ایک اور شعر ہے کہ میں گیا تھا عرش پہ جنت کو پانے کے لیے، میں گیا تھا عرش پہ جنت کو پانے کے لیے، میں گیا تھا عرش پہ جنت کو پانے کے لیے، کربلا گئی تھی حر کو لانے کے لیے، کربلا گئی تھی حر کو لانے کے لیے۔ اور ایک سماعت کرو محمد والے۔ جشن کی رات ہے یہ، حب آیات ہے یہ، جشن کی رات ہے یہ، حب آیات ہے یہ، مل کے لگاؤ نعرہ حیدری، مل کے لگاؤ نعرہ حیدری۔ آپ لوگ آپ لوگ یاد ہی بولیے گا، مل کے لگاؤ نعرہ حیدری، اور یہ ہے اللہ کا گھر، مان دیوار کا گھر، دین کی تاب ہوئی
کہکشا تم کو قمر دین کی تاب ہوئی، کہکشا تم کو قمر جھوم اٹھی ہے زمین رب سے کرتی ہے زمین، جھوم اٹھی ہے زمین رب سے کرتی ہے زمین، مل کے لگاؤ نعرہ ہے حیدری، مل کے لگاؤ نعرہ ہے حیدری، اور گھر میں زہرا کے ہوگا جشن شبیر وفا، جھولیاں بھرنے لگا عرش سے خود ہی خدا، ایک ردا ساتھ میں ہے ایک خوشی ساتھ میں ہے، ایک ردا ساتھ میں ہے ایک خوشی ساتھ میں ہے، مل کے لگاؤ نعرہ ہے حیدری، مل کے لگاؤ نعرہ ہے حیدری۔ اور مولا صاحب زمان کی طرف سے کہ شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے متصل نیابت پر، جن کو شک ہے بارہ پر بار بے کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے، سب ہی مار کھائیں گے جب امام آئیں گے، اور نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے، نام پر صحابہ کے کام ظالموں جیسے، نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے، سب ہی منہ چرائیں گے، سب ہی منہ چرائیں گے جب امام آئیں گے۔ اور ہم جو کہتے ہیں مولا آ جائے، الاجل جو کہتے ہو آ گئے تو کیا ہوگا، الاجل جو کہتے ہو آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا، صبت جا پر اپنا تو کل یہی ہے سرمایہ، حمد و نعت و سوز و سلام اور منقبت نوحہ، ہم یہی سنائیں گے، ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے، حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، اور مرحلہ قیامت کا ہے ظہور پر موقوف، انسداد روز جزا ہے ظہور پر موقوف، انتقام قیب و بلا ہے ظہور پر موقوف، ہم یہی بتائیں گے، ہم یہی بتائیں گے جب امام آئیں گے، محفل جمائیں گے جب امام آئیں گے۔ ایک دو تین بار کہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مولا کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ مولا ہے، اصلیت یہ ہے کہ مولا تیار ہے، ہم تیار نہیں ہیں۔ روایتوں میں کہ ہر شب جمعہ مولا تیار ہوتے ہیں آنے کے لیے، کہ اب آتے خدا سے پوچھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کیا، تو خدا کہتا ہے ابھی آپ کے چاہنے والے تیار نہیں ہیں۔ تو میرے ایک استاد تو کہتے تھے کہ جیسے ہی امام آئیں تو تم سے کوئی بھی کام کہیں تو تم کہو کہ سم من وفا آتا ہے، جیسا آپ کہو، جو بھی وہ کام ہو، مثال کے طور پہ نل خراب ہو گیا ہو، مثال کے طور پہ پریس کرنا ہو، مثال چھوٹے چھوٹے کام، یہ جوتا ہی اٹھانا ہو کسی کا، یہ نہ ہو کہ مولا ہمیں نہیں آتا، آپ کہیں سم من وفا آتا ہے، جیسا آپ کہو، بر محمد وعد۔ درود پر عبادت بلند۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ ہمارے بعد بہترین شخص وہ ہے جو ذکر اہل بیت علیہ السلام کو بیاں کرے اور لوگوں کو ان کے ذکر کی دعوت دے اور سیرت معصومین اور فضائل اہل بیت علیہ السلام کو بیاں کرے۔ تو آئیے حضرات اب وقت ایک تقریر کا ہے جو اسی مناسبت سے
اس تقریر کے لیے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا مولانا سفتین رضوی صاحب سے کہ وہ یہاں آئے اور اپنے تقریر کے ذریعے ہمارے علم میں اضافہ کرے. اب سب ان کا استقبال ایک بہت بلند صلوات کے ساتھ کریں. السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استودعکم اللہ وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين.